اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جو آدمی منتخب کرتا ہے، گویا ووٹ دینا، یہ ایک اعتبار سے اسلامی احکام میں 4 حکم رکھتے ہیں۔ ووٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ووٹ ایک اعتبار سے شہادت ہے، ووٹ ایک اعتبار سے شفاعت ہے، ووٹ ایک اعتبار سے وکالت ہے۔ یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ووٹ جان دے بھائی کون جاتا، ہماری لیزی پن، ہماری لاٹھوری، یا آگے چل کر بہت معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں ہمارا عیدی پن آج اس نتیجے پر ہمیں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ حالانکہ ووٹ یہ ایک آپ کا، میرا، ہر ہندوستانی کا ایک جمہوری حق ہے۔ قانون نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے اپنا نمائندہ منتخب کریں۔ سیاست کوئی جذبات کا نام نہیں ہے۔ جذبات کے بجائے ہوش سے کام لینا عقل مندی ہے۔ اس لیے یہ عاجز ایک پیغام آج جمعے کی مجلس سے یہ دینا چاہتا ہے کہ 1 دسمبر کو منگل کے دن جو بلدیاتی الیکشن ہیں، ہر ساتھی جو ووٹ دینے کے قابل ہے اپنا فریضہ سمجھے۔ یہاں اس وقت لاٹھوری کرنے کا اب یہ دور نہیں رہا، جائیں گے بعد میں دیکھیں گے کیا ہوتا گرے بھائی جان دے، اس قسم کے الفاظ ہمارے جذباتی الفاظ ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت سوچ سمجھ کے، بہت غور و فکر کر کے، پوری پلاننگ کر کے آپ اپنا نمائندہ منتخب کیجئے۔ میں نے بتلایا کہ ووٹ یہ ایک شہادت ہے۔ شہادت کا مطلب گواہی دینا، اور گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ، اور شہادت اسلام میں حلف، قسم سے بڑھ کے ہے۔ اسلام میں شہادت کا مقام قسم سے بڑھ کے ہے، کیونکہ قرآن نے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ فرمایا کہ تم لوگ جھوٹی شہادت سے بچو۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت کے اندر اشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور ایسے 7 گناہ حضور نے گنائے جو مہلکات میں حضور نے شامل فرمائے۔ اجتنبوا السبع المہلکات الموبقات او کما قال، ہلاک کرنے والی چیزیں حضور نے 7 گنائیں، اس میں سے ایک شہادت الزور حضور نے فرمایا، جھوٹی شہادت۔ اس لیے ووٹ ایک شہادت ہے۔ آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں اپنے اعتبار سے یہ گواہی دیتا ہوں کہ جس آدمی کو میں نمائندہ بنا رہا ہوں یہ ساری ملت کے واسطے فائدہ مند ہوگا، کم سے کم میرے اپنے اعتبار سے فائدہ مند ہوگا۔ یہ مطلب ہے ووٹ کا۔ اس لیے آپ ایرے غیرے جن کو چاہے ووٹ دے دیں، جذبات میں آ کے ووٹ دے دیں، آپ اپنا جمہوری حق کا صحیح استعمال کیجئے۔ میں کسی پارٹی کی کوئی تائید نہیں کر رہا ہوں، میں ووٹ کو اسلامی حیثیت سے بتلا رہا ہوں کہ ووٹ صرف ایک سیاسی چیز نہیں ہے، ووٹ ایک اسلامی چیز ہے۔ آپ ایک شہادت دے رہے ہیں کہ ہمارے اعتبار سے، میری اپنی نالج کے اعتبار سے، میرے اپنے علم کے اعتبار سے، میری اپنی تحقیق کے اعتبار سے جس آدمی کو میں اپنا نمائندہ منتخب کر رہا ہوں یہ ساری ملت کے واسطے فائدہ مند ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ آگے چل کے اس کے ساتھ وہ نقصان ہو جائے، وہ من اللہ ہے، لیکن آپ اپنا فریضہ تو ادا کریں گے۔ ووٹ ایک وکالت ہے۔ وکالت کا مطلب ہے میں اپنا نمائندہ اس کو بنا رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن کے سامنے آپ اپنا نمائندہ منتخب کر کے، آپ اپنا ووٹ دے کر گویا الیکشن کمیشن کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی میرا وکیل ہے اور ملی مفادات کے سلسلے میں میں نے اس کو اپنا وکیل بنایا ہے اور میرے سارے معاملات آپ تک یہ پہنچائے گا۔ یہ مطلب ہے ووٹ کا۔
اس لیے میرے بھائیوں بہت سوچ سمجھ کے بہت فکر کے ساتھ موقع ہے، اپنے صحیح نمائندے کا انتخاب کیجیے۔ اس وقت فرقہ پرست طاقتیں ہر اعتبار سے مسلمانوں کا جینا دوبھر کرنے کی پوری مکمل سازش اور پلاننگ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے پلاننگ میں بہت کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج بھی مسلمان ابھی بھی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوا۔ بار بار جس بات کی توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یکسانیت، حسن سلوک، مواسات، غمخواری، اسلامی تعلیمات کو ہم اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ جس علاقے میں جس جگہ آپ جس کو اپنے اعتبار سے مناسب سمجھتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک گھر میں سارے لوگ متفق ہوں۔ میرا اپنا ذہنی رجحان کسی اور کی طرف ہو سکتا ہے، میرے گھر میں میرے بھائی کا رجحان کسی اور کی طرف ہو سکتا ہے، ضروری ہے، ممکن ہے، لیکن غور و فکر کیجئے، بہت سوچئے، بہت فکر کیجئے۔ یہ صرف جا کر ایک پہلے تو مشین پر انگلی دبا دینا ہوتا تھا، یہ الیکشن سنا کہ باضابطہ بیلٹ پیپر پہ ہونے والا ہے۔ بہت غور و فکر کر کے اپنی ذمہ داری سمجھ کر، اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کر اول وقت میں جا کے ووٹ ڈالنے کی فکر کیجیے۔ خاص طور پر منگل کا آنے والا دن یہ کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے آپ کا۔ گورنمنٹ نے اگرچہ کہ چھٹی کا اعلان کیا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ چھٹی ہے، یہ آپ کا امتحان کا دن ہے۔ اپنی ہوش مندی کا ثبوت دیجیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اور آپ اپنے اعتبار سے جس نمائندے کو اپنے لیے، اپنی بستی کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کارآمد سمجھتے ہیں اور فائدہ مند سمجھتے ہیں، غور و فکر کر کے اس کے نام کا انتخاب کیجئے، اور یہ کام ضرور کیجئے۔ اس وقت حالات کا تقاضا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے۔